بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ونٹر اپیل 2022 کی اس خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال سردیوں کے موسم میں یہ خصوصی اپیل آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جو ہمارے میدانی علاقے ہیں، جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر اس وقت وہ تمام علاقے اس وقت شدید سردیوں کی لپیٹ میں ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہمارا ملک سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہوا تھا، تو وہاں پر بہت سے علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت موجود نہیں ہے، انہیں خیموں میں رہنا پڑ رہا ہے، اور زندگی اس سرد موسم میں گزارنا ان کے لیے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اسی ان لوگوں کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے احساس فاؤنڈیشن نے اس اپیل کا آغاز کیا ہے، اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کی ان مشکلات کا احساس کریں اور ان کی ان مشکلات کا مداوع کرنے کی جو کوشش ممکن ہو سکے وہ کریں۔ اس وقت اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں، اسکرین پر ہمارے IBN نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی دی گئی عطیات اور آپ کی دی گئی رقوم سے ان تمام لوگوں تک زندگی کی جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ پہنچائی جائیں گی، جن میں کمبل ہے، جس میں لحاف ہے، جس میں گرم کپڑے ہیں، جس میں غذائی اجناس ہے، اور آپ تعاون کسی بھی ذریعے سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک خصوصی پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس ونٹر اپیل میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $121 کا ایک اسپیشل پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے، جس میں ایک راشن کا پیک دیا جا رہا ہے جو کہ تقریباً 6 افراد کے خاندان کے لیے 1 ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ اس میں کمبل ہیں اور گرم جیکٹس اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ ایک خاندان کے لیے 6 افراد کے کم و بیش خاندان کے لیے 1 ماہ کا یہ راشن کا پیک ہے، جیکٹس ہیں، کمبل ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $121 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے اسکرین پر نمبرز بھی موجود ہیں، آپ کال کے ذریعے، ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہیں تو تشریف لا کر بالمشافہ ہمارے نمائندوں سے مل کر یہ رقوم ہم تک پہنچا سکتے ہیں، یا آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے کو اختیار کرنا چاہیں ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے آپ احساس فاؤنڈیشن تک اپنی یہ عطیات پہنچا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کی اس وقت یہ خصوصی اپیل ہے سردیوں کے حوالے سے، لیکن احساس فاؤنڈیشن کے جو دیگر شعبہ جات ہیں، پچھلے 10-11 سالوں سے جو احساس فاؤنڈیشن مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے، وہ تمام شعبہ جات الحمدللہ اس وقت ویسے ہی جاری و ساری ہیں، چاہے وہ غریبوں کی کفالت کا معاملہ ہو، چاہے طالب علموں کو وظائف دینے ہوں، ان کے لیے یونیفارم، کتابوں کی فراہمی ہو، چاہے دور دراز کے علاقوں میں پانی کا کنواں کھدوانا ہو، بورنگ کروانا ہو، ہینڈ پمپس لگانے ہوں، یا بیواؤں کی، یتیموں کی، مساکینوں کی کفالت کا معاملہ ہو، مساجدوں کی تعمیر کا معاملہ ہو، مدارس کی تعمیر کا معاملہ ہو، خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے احساس فاؤنڈیشن بڑا کام کر رہا ہے۔ خواتین کو ہنر سکھا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے روزگار کا موقع پیدا کر سکیں، بلکہ اگر ان کے اوپر کچھ لوگ ڈیپینڈنٹس ہیں تو وہ خود کسی کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے اپنے ساتھ والے لوگوں کا بوجھ کم کر سکیں، اس بوجھ کو ہلکا کر سکیں۔ تو احساس فاؤنڈیشن کے تمام شعبہ جات الحمدللہ ویسے ہی فعال ہیں۔ ہم قربانی میں آپ تک اپیل لے کر آئے تھے، ہم رمضانوں میں آپ کے پاس آتے ہیں، اس طرح سال بھر میں ہماری ٹیلی تھون جاری رہتی ہیں، ہماری اپیل آپ سے جاری رہتی ہے۔ الحمدللہ وہ تمام شعبہ جات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم خصوصی اپیل ونٹر کے حوالے سے، سردیوں کے حوالے سے آپ سے کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ اس حوالے سے جاری رہے گا، ہم عطیات کے لیے وقتاً فوقتاً آپ سے اپیل کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ ثناخوان رسول بھی موجود ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلو۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی جید عالم دین موجود ہیں، بزرگ ہستی ہیں، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جس موضوع پر ان سے گفتگو کی جائے، سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طب کے شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے بڑا ہی لطف آتا ہے، بڑا ہی سرور آتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کو۔ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، شکریہ، اور احساس اس ادارے کا شکریہ، موقع فراہم کر رہا ہے کہ میں بھی
کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالوں، اور وہ حصہ یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بتا سکوں، اور وہ لوگ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دنیا بھر کے وہ لوگ جو دل کی گہرائیوں سے بھیج رہے ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ذوق اور شوق کے اندر الحمدللہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کچھ سوالات مختلف موضوعات پر علامہ صاحب سے ہم کرتے رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے حافظ جبران رحمانی صاحب، ثناخوان رسول ہیں، بہت عمدگی کے ساتھ حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ میں پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ جبران بھائی آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک حمد باری طرح پروگرام میں آپ شامل کریں۔ قدم بڑھا لے حد کو مٹا لے، آجا خالی پل میں پی کا گھر تیرا، تیرے بن خالی آجا خالی پن میں، تیرے بن خالی آجا خالی پن میں۔ ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا، کون فایا کون کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون، اللہ 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 یا اللہ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو تجھے میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھے میں سمایا، وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی ہے خدایا۔ اللہ 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 یا اللہ، کون فایا کون کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا
अल्लाह 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 या अल्लाह। और जन्नत की कीमत, खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मौला मौला, अल्लाह 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 या अल्लाह। कौन पाया 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 कौन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिब्रान रहमानी साहब। बहुत ही उम्दगी के साथ और बहुत ही खूबसूरत हमदिया कलाम प्रोग्राम के आगाज़ में शामिल किया है। साथ ही हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में असद अयूब साहब ने। आप सनाख्वान रसूल हैं और कुछ ताख़ीर से तशरीफ़ लाएँ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में हमारे साथ अब शामिल रहेंगे और ख़ूबसूरती के साथ मुख्तलिफ़ नातिया कलाम पेश करते रहेंगे। प्रोग्राम में अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज हम तहारत के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अल्लामा साहब मैं चाहूँगा कि अपने मौजू पर बाकायदा जाने से पहले, चूँकि एहसास फाउंडेशन के साथ आपका भी एक देरीना ताल्लुक़ रहा है, एक वास्ता रहा है, और इस वक्त वैसे ही पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार है, और जो अच्छे खाते पीते घराने हैं वहाँ पर भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जिस तरह से पहले हुआ करती थीं। तो जो हमारे ऐसे इलाके हैं जो तबाहकारियों का शिकार हैं, सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हैं, फिर इस वक्त मौसम की सख्ती भी वहाँ पर है। आपका ताल्लुक़ एहसास फाउंडेशन के साथ अरसा दराज से है। आप देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एहसास फाउंडेशन के हवाले से अपना क्या तजुर्बा बताना चाहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आपने एक बहुत ही उम्दा सवाल किया और यकीनन कई साल से मैं देख रहा हूँ। पहले तो इखलास देख रहा हूँ इस एहसास फाउंडेशन का कि दिल की गहराइयों से ये इदारा अपना काम कर रहा है और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के सर अंजाम दे रहा है। किसी किस्म की कोताही या कमज़ोरी नहीं, नंबर एक। और उसी वजह से ये देख रहा हूँ कि अवामुन्नास इस पर ब्लाइंड फेथ कर रही है, क्योंकि अवामुन्नास चाहती है कि उसका पैसा जिन हाथों में जाए उसी हेड पर लगे, उसके अंदर किसी किस्म की कोताही ना होने पाए या कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी किस्म का। इसलिए हमेशा आदमी उसी को ढूंढ के देता है जिस पर उसको बेइंतहा एतमाद होता है, क्योंकि एतमाद जो है यकीनन वही ईमान की भी असास है, बेस है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा ये फाउंडेशन बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रही है। सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर। इसी तरह इस फाउंडेशन को जो असिस्ट कर रहे हैं, और ये जज्बा भी देखने वाला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने बैरूनी ममालिक के अंदर ये प्रोग्राम जा रहा है, वहाँ से इसको जो रिस्पांस आता है वो बहुत उम्दा रिस्पांस आता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि प्रोग्राम शुरू हो एहसास, और हम फ़ौरन अतियात और जो भी चीज़ें वो दें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस एहसास फाउंडेशन की इस एतमाद को बहाल फरमाए, इसको शाद व आबाद रखे, आमीन। और इस पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। और जो जो हजरात जिस जिस
طریقے سے اپنا حصہ ڈالنا ہے، حصہ لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دامے درمے قدمے بزمے سخن معاونت واہ فرمائے۔ واہ کیا کہنا ہے ناظرین، کسی بھی فاؤنڈیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، NGO کی بات کرتے ہیں، ہم زندگی کے کسی دیگر شعبے میں جب ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہو تو ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، ہمیں کسی ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہو، ہمیں کوئی مکان خریدنا ہو، ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، تب جا کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو ہم اسے یوں ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نے جیسے اپنے کاندھوں سے کوئی بوجھ اتارنا ہو اور بس ہم کسی کو بھی چیریٹیبل جو رقم ہماری بنتی ہو وہ دے کر ہم سمجھے کہ ہم بری الذمہ ہو گئے۔ یقیناً ہماری ذمہ داری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ہمیں چیریٹی کرتے ہوئے بھی تحقیق کر کے ان اداروں تک اپنی چیریٹی کی رقوم کو پہنچانا ہوگا جو مستند ادارے ہیں، اور احساس فاؤنڈیشن کا یہ تو امتیاز ہے الحمدللہ کہ یہ علماء اکرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ اور جو چیریٹیبل کام ہوتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایمانداری ہونا کافی ہے کہ اگر وہ ادارہ ایماندار ہے تو بس ہم نے اسے اپنے پیسے دے دیے، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں کسی کو جہاز اڑانے کا کام دینا ہو تو ہم صرف ایمانداری نہیں دیکھیں گے، ہم اس کی صلاحیتوں کو بھی دیکھیں گے، ہم اس کی ایبیلٹی کو بھی دیکھیں گے، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھیں گے، تب ہم اسے اپنے جہاز کا پائلٹ مقرر کریں گے یا کوئی دوسری ذمہ داری تفویض کریں گے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں چیریٹیبل ورک کی تو اس میں بھی ہمیں صرف آنیسٹی کو نہیں دیکھنا بلکہ کریڈیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ادارہ کام کرنے کا ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ کریڈیبل کتنا ہے۔ اسکرین پر فوٹیجز چل رہی ہیں، ہمارے نمائندے اس وقت الحمدللہ گراؤنڈ پر موجود ہیں، والنٹیئرز ہمارے گراؤنڈ پر موجود ہیں، فرسٹ ہینڈ نالج گیدر کر رہے ہیں اور جن علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ آپ پیکیجز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک مخصوص ایک خصوصی پیکیج تیار کیا ہے 6 افراد کے کم و بیش 6 افراد کے خاندان کے لیے، جس میں 1 ماہ کا راشن دیا جا رہا ہے، انہیں لحاف دیے جا رہے ہیں، گرم کپڑے دیے جا رہے ہیں، اور جو زندگی گزارنے کے لیے موسم کی سختی سے نمٹنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انہیں دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے لیے جو پیکیج احساس فاؤنڈیشن نے تیار کیا ہے وہ $121 کا ہے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہماری نشریات یورپ اور USA میں بھی جاری ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیجنا چاہیں تو آپ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں، چیک کے تھرو، بینک ڈرافٹ کے تھرو یا اور جس بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیجنا چاہیں آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ علامہ صاحب کی جانب واپس جائیں گے۔ جو آپ نے فرمایا جی جی کہ ایکسپیرینسڈ ہوں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آنیسٹ ہو، جی جی یعنی آنیسٹ بھی ہو اور ایکسپیرینسڈ بھی ہو تاکہ کر سکے۔ تو یہ ٹیم تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس کام میں تو بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، یعنی بڑی ٹھوک بجا کے بڑے ساؤنڈ ہے اس معاملے میں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس کی خصوصیت ہے۔ ایمانداری تو ایک پیمانہ ہے ہی، یہ پیمانہ ہے، کریڈیبلٹی بھی ایک پیمانہ ہونا چاہیے چیریٹی کا۔ بالکل ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب طہارت کی جانب آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے۔ ہم جب بھی طہارت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلا خیال وضو، غسل اور اس طرح کی چیزوں کا آتا ہے، پاکیزگی کا آتا ہے۔ کیا طہارت کا آغاز، طہارت کے معنوی اعتبار سے آغاز یہیں سے ہوتا ہے یا باطنی حصہ اس کا زیادہ حاوی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد کیجیے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ آہا سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت ہو، وہ ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، کیونکہ اسلام ہمیشہ دونوں چیزوں سے بحث کرتا ہے۔ لہذا تن پہ لگی ہوئی وہ جیسے کہ کسی پر غسل واجب ہو گیا تو وہ وضو اس کے اندر ایک سنت ہے، لیکن اس میں 3 فرائض ہیں۔ منہ بھر کے اچھی طریقے سے کلی کرے، لیکن خاص طور پہ یاد رکھے کہ روزے میں نہ کرے، غرارے وغیرہ جی 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 رمضان میں روزے میں نہ کرے، پھر اس میں احتیاط شرط ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ وہ کلی کرے، 3 دفعہ ناک میں پانی لے، وہ روزے کی حالت میں زیادہ اس کو چڑھائے نہیں پانی، نہیں تو روزہ جاتا رہے، ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، وہ کرے۔ اور پھر پورے جسم پر پانی اچھی طریقے سے بہائے، اور بہانے کی شرط یہ ہے کہ ایک بال پر سے 3 بوند پانی کا گزرے تو وہ پاکی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا شرط اس کی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ آزمائیں وضو، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وضو کے اندر اس پہ بھی ایک اچھی خاصی بحث ہے کہ آدمی سوال کرے یہ کہ یہ پہلے بتائیے کہ وضو کے اندر 3 چیزیں جو پہلے کر رہا ہے،
وہ فرض تو نہیں ہے، جی سنتیں ہیں پہلے. وہ سنتیں ہیں. فرض تو بعد میں آئے گا، جی. 3 کے بعد. تو وہ جو 3 سنت ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں علماء اور ہمارے بڑے بڑے میرے اساتذہ اور اکابر بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو سنتیں ہیں، سنت بمعنی طریقہ. جی جب آپ کہتے ہیں سنت تو اب یہ خاص ہو گیا، یعنی رسول اللہ کا طریقہ. جی جی. اگر ہم کسی اور سے منسوب کرتے ہیں تو پھر وہ نام لکھتے ہیں کہ یہ جی ہاں سنت جی ہاں صحابہ جی ہے، ہاں جی، سنت یعنی فلاں ہے. یہ اس کا سنت الہیہ ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا، ایسے بولیں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہو گیا سنت، یعنی کہ یہ استعارہ ہے، سنت کا لفظ رسول اللہ کی سنت کا استعارہ ہے. جی ہاں، بعض جگہ پر آ کے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس سے متصل ہو جاتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں وہی فکر جائے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اب جیسے کہا سنت، جی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً جو اعتراض کر رہے ہیں یا کوئی بیچارہ پوچھ رہا ہے بہت ہی زیادہ اس سے، کہ سب سے پہلے وہ ہاتھ دھو رہا ہے، جی. ٹھیک ہے، پھر وہ کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی چڑھا لے رہا ہے. وہ یہ تینوں چیزیں جو کر رہا ہے پہلے سنت، یہ در حقیقت فرض کو کرنے سے پہلے یہ کر رہا ہے. وہ ایسا کیوں ہی کر رہا ہے؟ کیونکہ وضو کے لیے پانی کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بے بو ہو، بے ذائقہ ہو، آہا. اور کوئی رنگ وغیرہ اس میں آمیزش نہ ہو. اب آپ نے ہاتھ دھویا اچھی طریقے سے، اگر وہ رنگین پانی ہوتا تو ہاتھ پہ ہی فوراً دکھ جائے پہلے گا. فرسٹ اسٹیج میں ہی پتہ چل جاتا ہے، اسٹیپ پر. سیکنڈ اسٹیپ پر آپ نے کلی کیا، اس نے کلی کیا تو دیکھا اس نے اس کے اندر کوئی چیز ملی نہیں ہے، کوئی اوریجنل پانی، ذائقہ نہ ہو. چاہے وہ کنویں کا ہے یا لائن کا پانی آ رہا ہے. نمبر 3، وہ ناک میں پانی لے رہا ہے تو کبھی ایسا تو نہیں کہ اس میں بو آ رہی ہے. اگر بو آ رہی ہے، کوئی سیوریج کا بل گیا پانی، تو وہ ناقص وضو ہے. ہاں، اس پانی سے بس یہ 3 کیا اس نے، اور تینوں میں اگر اس کو اوکے ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی وضو کے قابل ہے، پر وہ باقاعدہ منہ دھوئے گا اور پھر ٹھیک ہے نا یعنی صاحب. طہارت کی حفاظت کا بھی کس خوبصورتی سے انتظام کیا یہ گیا ہے. انتظام یہ تو قدرت الہیہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان، اور رسول اللہ کا ایک ایک فعل امت کے لیے بہت ہی زیادہ یہ جو درس دیا ہے، امت کے لیے مشعل راہ ہے، قابل اتباع ہے. اور یہی رسول کی اتباع جو کرے گا وہی سمجھ لو اللہ کو مانے گا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اس حوالے سے مزید سوالات بھی آپ سے کریں گے، اور کچھ مشہور مقولے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ اسے اتنا بڑا درجہ کیوں دے دیا گیا کہ ایمان کا آدھا حصہ ہی صفائی کو، اور یہ کس صفائی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے چلیں ساتھ ہی ساتھ، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اسد ایوب صاحب سے کہ آپ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ARY ٹی وی کا شکر گزار کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس اسٹوڈیو سے کوئی 16-18 سال پرانی میری بھی یادیں ہیں جب کیریئر کا سٹارٹ کیا. اللہ رب العزت حاجی رؤوف صاحب کو اور پورے ARY فیملی کو سلامت رکھے. آمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے. مجھے بھول جائے وہ حشر میں، ہمیں بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو
چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے۔ سوز دل چاہیے،
چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے یہ نعتیہ کلام پیش کیا. آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے لب بشے جنبشے لب نہیں چشم تر چاہیے. واہ.